اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما رأت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أراد لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہے. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. خبردار، حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب یہ علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے.
کو ان کی رسی زراعت کیے جاتا ہے، کوئی اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، کوئی ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور بصارت طلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہوئی، اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بھی بجلی کے کڑاکے کو سن کر اپنے کانوں میں اپنی جانوں کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹوٹ لیتے ہیں۔ اللہ ان منکرین حق کو ہر طرح سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت کو اٹک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ کی قادر ہے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود آپ کا ورد کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں اور داعی حق میرے شرکا، مطالعہ قرآن میں آپ کی شرکت باعث برکت ہے۔ الحمدللہ آج ہم تیسرا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اس کا دوسرا رکوع تلاوت کیا۔ اس دوسرے رکوع میں چونکہ آیات جو ہیں وہ تقریباً 13 ہیں، اس لیے تھوڑا طویل ہو گیا یہ۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی کتاب میں دوسری صورت ہے، اور یہ منافقین کے لیے، جو منافقین تھے اہل قریش میں شروع میں جو آئے، ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اور ان اہل منافقین میں وہ جو آپ کے یہود و نصارہ ہیں، یعنی وہاں پر جو آبادی تھی یہودیوں کی، وہ پیش ہے۔ ان کا پورا تذکرہ سورہ بقرہ میں تقریباً 16 رکوع میں ان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ یہ جو یہودی قوم ہے، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین پھیلائے ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، اور 15ویں سال میں ہم لوگ لگے ہوئے، لیکن یہودیوں کی فطرت تو قرآن کہہ رہا ہے بار بار کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تمہارے دوست کون ہیں؟ جو اہل ایمان ہیں۔ تم ان سے خیر کی امید نہ لگانا۔ آج اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی ان کی جو فطرت ہے وہ نہیں تبدیل ہوئی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، غزہ میں جنگ و جدل موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کی فطرت یہ تھی کہ وعدہ کرتے تھے، وعدہ خلاف بھی کرتے تھے، عہد کرتے تھے، عہد توڑ دیتے تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں آ گیا واضح کہ عہد کو پورا کرو، قرآن میں واضح طور پر آ گیا۔ اور منافقین عہد کو پورا نہیں کرتے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب نے دھوکہ دیا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ
جبریل امین آ کر بتائی دیا کرتے تھے بھی کیا کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو سزا دی گئی کہ چونکہ آج ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی وہ حدیث سے بیان ہوئی تھی۔ آپ نے اصحاب رسول کے درمیان بیٹھ کر فرمایا امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں پہ غیر مسلم یہود و نصارہ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پہ لگے کھانوں پہ لوگ ٹوٹتے ہیں۔ اب وہ زمانے سے فتوحات ہو رہی تھی مسلمانوں کو، اصحاب رسول کو بڑی حیرت ہوئی، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان تعداد میں قلیل ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، قلیل نہیں ہوں گے، تعداد میں کثیر ہوں گے، لیکن دنیا سے محبت کرنے والے اور موت سے ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ کمزوری ان پر غالب آ جائے گی اور یہ یہود و نصارہ سے ڈرنے لگیں گے۔ آج آپ دیکھیں تو عرب مسلمان ہیں دنیا میں، دبئی کا حال دیکھ لیں آپ، کتنے عرب ممالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اونچی عمارتیں نہیں بنانا، اسی کو مقابلہ کر رہے ہیں، سینکڑوں منزل اوپر عمارتوں میں لگے ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو دشمنوں کے لیے، جہاد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عمارتیں بنانے میں لگے ہوئے، تفریح گاہیں بنانے میں لگے ہوئے، دنیا سے محبت، یہی وجہ ہے بہت سے ڈرنے لگے۔ اب غزہ کی تعداد ہے کتنی وہاں کے مسلمانوں کی، اب جو حماس کے مجاہدین ہیں بڑا مشکل 20,000 بچے ہو، جنگ بندی کرتے ہیں پھر حملے نہیں رکتے، ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، حملے جاری ہیں۔ ایران کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی اور جب ان کو جوتے پڑے تو وہاں کی عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی، سوری ایران، سوری، رو رہے ہیں، معاف کر دو ہمیں، ایران معاف کر دو۔ ان کو موقع ملا کہ پھر دوبارہ، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ کہ مذاکرات کے دوران یہ حملے کر دیتے ہیں، کہ دھوکہ دھڑی ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی بدماشیاں، ان کی نافرمانیاں، ان کی حرکتیں بیان کی گئی ہیں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم کوشش کریں گے، وقت کم ہوتا ہے چونکہ، اور تفاسیر ابن کثیر میں بہت تفصیل آئی ہے، مولانا مزید صاحب کی تفسیر قرآن میں بہت تفصیلات ہیں، اور دیگر جو تفاسیر ہیں ان میں تذکرہ ہے، لیکن ظاہر وقت کم و قلیل ہے اور ہمیں رکوع سمیٹنا ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے چیزہ باتیں کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں یہ ہم درس قرآن کر رہے ہیں، مطالعہ قرآن، ہم نے پہلے پروگرام میں یہ بات کہی، یہ کوئی علمی محفل نہیں ہے کہ جس میں بہت طلباء اور استاد بیٹھ کر ایک دوسرے کو علم کی گہرائیوں سے بتا رہے ہوں کہ قرآن کی یہ الف لام کی کیا معنی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا ہے ہمیں بس قرآن کو اس انداز سے لینا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیاں قرآن کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر سکیں، اور قرآن کی رہنمائی مکمل نہیں ہوتی جب تک آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ کی حدیث اور سیرت پاک کو ہم ساتھ ساتھ لے کر نہ چلیں۔ اس لیے قرآن میں بار بار کہا گیا کہ اللہ اطاعت کرو اللہ کے رسول، کلمہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آقا نامدار کے اوپر صلاۃ و سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے دوسرے رکوع میں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لائے، تذکرہ شروع ہو گیا منافق میں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے کر آئے تو مکے میں تو ان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا منافقین کا
مشرک ہوتے آپ کا واسطہ تھا براہ راست، قریش مکہ جو مشرکین تھے بت پرستوں سے آپ کا مقابلہ تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تو یہاں پر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دو بڑے قبیلے۔ اب وہاں تین قبیلے اور تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، اور اس کے بعد وہاں پر جو دو مزید تھے قبیلے خزرج وہاں پر موجود تھے۔ ان کے ساتھ قبیلے جو تین یہودیوں کے آئے وہ ان کے آپس میں تعلقات بن گئے، دوستی ہو جاتی ہے نا، بنو اسامہ ایک نہیں ہے نا، انہوں نے کہا ہم آپ کے علی پہ آپ کے علی۔ اب اس وقت تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی تو دنیا میں آئے، صورتحال کیا ہے۔ لیکن جب جنگ بدر کا معرکہ ہوا، معرکہ بدر ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو شجاعت نصیب کر دی، فتح نصیب کر دی، اس کو کیا کہا گیا کہ بھئی یہ یوم فرقان ہے، قرآن نے کہا۔ اب یہودیوں کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے کہا یہ کیا، اوہو، خطرہ منڈلانے لگا انہیں، فوراً تو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو تو زوم ہی یہی تھا کہ بھئی سارے انبیاء تو ہمارے یہاں ہیں، اللہ کے رسول بھی ہمارے یہاں آئیں گے، آخری نبی توریت انجیل میں تذکرہ آ رہا تھا، پیشے گوئیے تو آ رہی تھی نا، اس کے اندر تذکرہ تو ہے کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن یہ اس زوم میں تھے کہ ہمارے یہاں آئیں گے، یہ گھمنڈ تھا انہیں۔ لیکن کہاں گئے؟ وہ آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ مکے میں آئے تو یہ نے بڑا حاسد قوم ہے نا، یہ حسد کرتی ہے۔ حسد کی جو تعریف آئی ہے وہ یہ ہے، حسد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہونی چاہیے، اس کی کیوں ہے، یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہو، اور یہ میرے پاس نہیں ہے تو یہ پھر اس کے بعد بھی نہ ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور آپ کو بالکل وہاں پر آزادی نصیب ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ شیطان نے کہ یار یہ کیا، میں تھا بہت گزیدہ، جنت تو میرے لیے تھی، یہ مٹی کے بنے ہوئے نہیں تو حقارت والا انداز تھا نا اس کا، تکبر، متکبر ہوتا ہے، حاسد متکبر بھی ہوتا ہے، اوہو یہ ہماری ہونی چاہیے جنت، ان کو کہاں مل گئی، اور پیچھے لگ گیا۔ جب تک جنت سے بے دخل نہیں کروا دیا اس کو نہیں ملا۔ وہ کہتا ہے اس کی نہیں، میری بھی نہیں ہونی چاہیے، کیا میری نہیں ہے، اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ یہودی اس نسل کے لوگ ہیں، حاسد قوم ہے یہ۔ اب آج حال یہ ہے کہ ان کو 9 کروڑ مسلمان ایرانی کہ 2 ارب کی نمائندگی کر رہے ہیں مسلمانوں کی، ان کے لیے عذاب بن گئے، یہ آپ کی جان کھا رہے ہیں، امریکہ کی اور اسرائیل آپ کی منتیں کر رہے ہیں نا پاکستان کی، بھائی ہمیں 10 میدان نکال دو، ہم تو پھنس گئے۔ یہ قوم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا جب آدمی اللہ کی محبت یقاتلون فی سبیل اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ملک کھڑا ہوا ہے خالی جم کر، اگر اور مسلمان ممالک بھی آ جائیں تو ان کی انہی کریڈٹ پہ جاتے ہیں، لیکن یہ شیئر ہو اس لیے رہے کہ مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے غالب بھی کیا، مسلمانوں کو انہوں نے جو کچھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا ابھی بائیکاٹ کے لیے کہا گیا، بائیکاٹ کرو، تو لوگ جب بازار گئے تو اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہاتھ دھونے کا صابن، برتن دھونے کا صابن، وہ تک یہودی گراؤنڈ میں آ رہا ہے، اب کریں تو کریں کہ اتنا انہوں نے آپ کو
لاچار اور مجبور کر دیا ہے۔ تعاون استعمال کریں گے تو نفع کریں گے بھائی۔ ایک اس کا تعاون یہودیوں کا ہے، پاکستانی تبت استعمال نہیں کریں گے، میکس بار استعمال کریں گے برتن دھونے کا، پاکستان کا سوپ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ تب یہ یہودیوں نے آپ کی پوری زندگیوں پر غالب آ گئی ہے، اور انہوں نے کیا اثر کیا ہے آپ کا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ جب یہاں پر آئے تو اس وقت تک تو یہ طبقہ منافقین کا نمایاں نہیں ہوا تھا، اور جیسے ہی بدر کا معرکہ ہوا اور آپ کو کامیاب ہوتا دیکھا تو ان کے دلوں میں جلن کے بگولے اٹھنے لگے، اور انہوں نے کہا آپ سازشیں کرو گے۔ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، یہودی آج بھی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی کر رہے تھے، لیکن چونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ فوراً جبریل امین آ کر آپ کو اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ انہوں نے دعوت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ۔ آج تو بھائی کام تمام کر دیتے، بلا لو دعوت میں، آج تم چلے گئے، دعوت حکم بھی ہے، دعوت ایسے چلے جاؤ۔ اب اصحاب رسول کے ساتھ گئے تو انہوں نے طے کیا تھا ایسی جگہ بٹھا لیں گے، اور اوپر ایک بڑی چٹان انہوں نے رکھی تھی تیار، جیسے ہی کھانا شروع ہوگا وہ چٹان گرا دیں گے۔ عین وقت پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی مل گئی، جبریل امین نے آ کے آپ کو اطلاع دے دی، بھائی ان کے عزائم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر وہاں سے اپنے اصحاب کے ساتھ باہر تشریف لے آئے۔ یہ اتنی خبیث قوم ہے، یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رب جو رب ہے وہ آ کر اصلاح کر دے گا، پھر بھی بندہ چیزیں بات نہیں آتے تھے۔ آج ہم اور آپ کا تو حال یہ ہے کہ ہماری ایمان اتنے اچھے ہیں کیا؟ آج یہودی کر تو کام وہی رہے کلے والا، آپ جدید انداز میں کر رہے ہیں، آپ جدید انداز میں کر رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں اللہ، یہ کہنے لگے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان اللہ، یہ یہودی بتا رہے ہیں۔ منافقین کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے، محفلوں میں آ کے بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آپ پر ایمان لائیں۔ پورا قرآن میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے نا آگے تک، اللہ کے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، قرآن خود بتا رہا ہے۔ شہادت کہاں سے مل رہی ہے ہمیں؟ قرآن پاک سے مل رہی ہے۔ کہ کیا شہادت مل رہی ہے بھائی؟ یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل اللہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے، ہمارا کیا بگاڑ ہے؟ ٹھیک ہے نا، آدمی ایمان لاتا ہے تو کیسا بھلا ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھ کر آئیں تو اپنی نہیں پڑھ کر آئے نا بھائی، آپ فائدہ تو آپ کو ہو رہا ہے، روحانیت تو آپ کی بڑھ رہی ہے، رجوع اللہ تو آپ کا بڑھ رہا ہے، اور نہ جائیں آپ، اللہ کا کیا گیا؟ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم نوازی کی ہے جو آپ نماز پڑھنے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو فجر کی نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کو کون اٹھاتا ہے صبح؟ ایک دم اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نے آ کر کھلا دیا اور آپ مسجد کی جانب چلے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے آپ کی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ان کی دلوں میں ایک بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے بھائی؟ لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، ٹی بی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، یہ بیماری نہیں ہے انہیں نفاق کی بیماری ہے، دھوکے دینے والی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ نے اور دادا بڑھا دیا، بیماری سے دھوکہ دے رہی تھی، مان نہیں رہے تھے۔ اللہ نے کہا لو بھائی ہم تمہاری بیماری میں اور برکت ڈال دیتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کو بڑھا دیا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کو بتا رہا ہے
اس پاداش میں ان کو دردناک عذاب ان کے لیے سزا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہ ٹرمپ جو بڑھا ہوا ہے امریکہ کا صدر، ابھی آپ نے خود دیکھا ہوگا منٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ بدلنا ہوتا ہے، دوسرے کھا رہے ہم نے فتح ہو گئی ہمیں، ہم نے یہ کر دیا، یہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں۔ آپ سے کہتے ہیں ہم آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور پیچھے سے حملہ کرتے تھے، دھوکہ، جھوٹ مستقل۔ ہم اب دنیا میں رہ کئی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا۔ جب آپ ٹرمپ تشریف لے کر آئے وزیرے میں، تو یہ جو دو قبیلے تھے جو مسلمان ہوئے، ان کے چیزہ لوگ اسلام لے کر آئے اور گزرش کے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے یہاں ایک شخص عبداللہ بن ابی کو یہ سردار بنانے کا ارادہ کر چکے تھے، تعلق اس کا خود سے تھا، لیکن دونوں قبیلے اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس کے خوابوں پر دھول پڑ گئی۔ آقائے دو جہاں آفتاب کا چاند بن کر داخل ہو گئے۔ اب اس کا تو سارا بنایا پروگرام، خواب تھا میں سردار بنوں گا، میری سرداری چلے گی، تو پانی پڑ گئی۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں اپنی پاکستان میں، یہ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ تھوڑے سے اقتدار کے لیے جھوٹ سچ بول رہے ہوتے، خوش ہوتے، وہ بھی اقتدار کا وعدہ تھا۔ لیکن آقائے نامدار کی جب تشریف آوری ہوئی مدینہ شریف میں، اس کو تو غم لگ گیا کہ جا کر یہودیوں کے ساتھ مل گیا۔ اب یہ جب جو تھا بظاہر تو مسلمان ہو گیا، بظاہر مسلمان ہو گیا، لیکن دل میں اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے نفرت اور بغض تھا۔ آگے بیٹھتا بھی تھا محفلوں میں، سن کو لی اور نکل گئے۔ اب قرآن خود بتا رہا ہے، ان کی کرتوت بتا رہا ہے اللہ کہ دیکھو جب ان سے کہا گیا زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کام دوسرا کرنے والے۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو آپ نیکی کی جانب بلائیں اور ان سے کہیں بھائی دیکھو تم جو روک ٹوک کر رہے ہو، دنیا میں آپ دیکھیں نا کوئی شخص اگر نیکی کے بھلائی کے کام کرتا ہے تو لوگ تم کی بھائی لگتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کی مثال مکھی جیسی ہوتی ہے۔ مکھی کا کام کیا ہے؟ وہ پورے خوبصورت بدن کو چھوڑ کے جہاں غلاظت لگی ہو زخم ہو جا کے مل جائے۔ اب انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے 100%، ہر ایک میں کچھ کمی ذاتیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اچھائیاں چھوڑ دیں گے اور جو برائیاں ہیں نا، جو کمی کمزوری ہے اس سے لے جا کر انگلی رکھ دیں گے، لو بھائی ارے بھائی تعریف تو کرو جو اچھے کام کیے۔ یہی فرمایا کہ دیکھو در گزر سے کام، در گزر سے کام لو۔ اسلام جو ہے برداشت کا مذہب ہے نا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بدوئی آیا اور وہ مسجد نبوی میں، اب آدمی مسجد ہوتی ہے، وہ کوئی ایسے کارپیٹ تھوڑی بچھائے ہوئے تھے فرش چکنے ٹائلس کے، نہیں کچی تھے، ریت پڑی ہوئی تھی۔ اس نے آ کر رفع حاجت شروع کر دی، پیشاب کرنے شروع کر دی۔ اب صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، اصلاً کو روک دیا، ایسے روک دیا۔ جب سے اپنی حاجت پوری کر لی تو آپ نے اس کو بلایا اور کہا صحابہ سے اس کو پانی رکھو۔ تو سمجھایا کہ دیکھو مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہاں ذکر ہوتا ہے، یہاں پر رفع حاجت نہیں کرتے۔ اس کے لیے دور جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غلطی کسی سے ہو جائے لوگ دوڑتے ہیں مارنے کے لیے، گالیاں بکتے ہیں۔ ارے بھائی کر گیا نا غلطی۔ اکثر مسجدوں میں دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہمارے یہاں ہوتی ہے مسجد میں کئی جگہ ہم نے دیکھا رمضانوں میں کسی کے نکلے ختم ہو جاتا۔ اب جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، جا کر کپڑا لائے، اس کو سکھایا، پاک کیا، پانی بہا دیا،
اسلام درگزر کا مذہب ہے، وہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ. اب یہاں سے اصلاح شروع ہوتی جا رہی ہے. تو ان سے جب کہا گیا تو کہنے لگے خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں کیوں نہیں، جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں. آج بھی دیکھیں فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. فساد کیا ہے؟ اچھائی کے خلاف رکاوٹ اور برائی کے بارے میں حوصلہ افزائی، یہ فساد ہے. جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح لوگ ایمان لائے دوسرے لوگ ایمان لائیں اسی طرح تم بھی ایمان لو، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بیوقوف کی طرح ایمان لائیں. یعنی مسلمانوں کو ہی بیوقوف کر رہے تھے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا چلن ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا بیوقوف ہے بھائی. اس دور میں اتنا سیدھا، اتنا نیک بنا ہوا ہے بھائی. نماز اپنی پڑھو، کام اپنی کیے جاؤ. لوگوں نے عبادت کیا سمجھا ہوا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھ لو، داڑھی رکھ لو، کپڑے اچھے پہن لو. لیکن جو معاملات ہیں دنیاوی، وہ در حقیقت عبادت ہے. اسلام کیا بتاتا ہے آپ کو؟ قرآن ہم یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ہر عمل جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے اور آقا نامدار کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں ان کی سیرت کو اختیار کر کے کیا جائے، وہ عبادت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہم نے سمجھا بھائی نماز پڑھ لیا، عمرے حج کے لیے جوڑے لگ رہی ہیں، ہاں بھائی. لیکن جب اپنے معاملات میں آئے، اب ایک شخص آپ کو بلانا ہے کہ بھائی میری مدد کر دو، مجھے یہاں سے روڈ کراس کرا دو. آپ کہہ رہے نا میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میری نماز نکل جائے گی. کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کا ہاتھ پکڑ دے روڈ. یہ ہے عبادت. اور ہم نے عبادت کیا سمجھا ہوا ہے؟ گھر میں بیوی بچے بیچارے انتظار میں، ابا جی آئیں گے کھانے کے لیے، ابا جی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. اب بچے بھوکے پڑے ہوئے. وہ بھائی پہلے آپ ان کے ضروریات کا خیال کریں، یہ بھی عبادت ہے. ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ وہ کون سا بجا رہا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے، تو اصحاب رسول نے کہا دیکھو یہ نماز کی فکر نہیں ہے. آپ نے بتایا کہ دیکھو جو شخص اپنے بیوی بچوں کی روزی کمانے کے لیے دوڑتا ہے، مشقت کرتا ہے، در حقیقت وہ عبادت کرتا ہے. اور ہم نے عبادت کیا سمجھی ہوئی ہے؟ ہم نے عبادت یہ سمجھی ہوئی ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے. وہ کہنے لگے بیوقوف بھی تو نہیں مان رہا ہے. بتاؤ ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں. جو لوگ راہ راست پہ چل رہے ہیں ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے. خبردار، حقیقت میں یہ خود بیوقوف. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جواب دیا. پہلے ان کا اقرار آیا کہ اللہ نے اس کے بارے میں جواب بھی دے دیا، مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے ساتھیوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں. کیا آج کے معاشرے میں ایسا کچھ نہیں ہے کیا؟ بولے آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ سے کہیں گے ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو بھائی آپ کے ساتھ جناب آپ تو بہت ماشاءاللہ. لیکن جب اصل جگہ جا کر بیٹھتے ہیں اپنے ساتھیوں میں، ہم تو بیوقوف بنا رہے تھے، تم چلو ہم آ رہے ہیں. آپ دیکھیں درس قرآن میں بلاؤ، قرآن خانی میں بلاؤ، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چلو نماز پڑھیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ چلیں ہم آ رہے ہیں. وہ جب چلے جاتے ہیں ہنستے پٹا مار کے ابھی بلا رہا تھا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اصل میں تو تمہارے ساتھ ان کے لوگوں سے بہت مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. جب انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے ہیں بھائی، ہم چلے جاتے ہیں بھائی دل رکھنے کے لیے. فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ان کی رسی دراز کیے جاتے ہیں، کوئی اپنی رسی میں انٹوں کی طرح پھٹتے چلے جاتے ہیں.
اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار کیا بات ہے کہ یہ شخص بڑا ظلم اٹھاتا ہے. آج کل معاشرے میں بڑے پریشان ہو رہے ہیں نا, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو مار رہے ہیں, ایک پریشان ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, اس کو سزا ہی نہیں ملتی ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں, ہم نے ایسے لوگوں کے لیے رسی دراز کر دی ہے. یہ اپنی سرکشی میں انتوں کی طرح بڑھ کے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے, مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے, ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص آگ روشن کیا. اللہ تعالیٰ مثال جگہ سمجھا رہا ہے ایمان کی روشنی کیسے, جیسے آگ روشن کی جائے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نور کو لے کر آئے تھے کہ پورا عرب جو تھا وہ روشن ہو گیا, لیکن جن کے دل سیاہ ہو گئے تھے تو اس روشنی کو وہ اپنے لیے, ان کے لیے وہ اندھیرا ہی تھا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جیسے مثال دی کہ آگ روشن کی جائے, جب سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت ان سے طلب کر لیا. لوگ تو ایمان لا رہے ہیں, لیکن جن کے اندر ایمان نہیں جائے گا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی, قل للہ مشرق کو, قرآن خود فرما رہا نا, کہہ دو مشرق کو مغرب اللہ چاہے وہ ہدایت دے. اب تم ہدایت لینا ہی نہیں چاہ رہے ہو تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تم کو ہدایت دے. تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, تاریخ دکھائی نہیں دے رہا. آپ نے فرمایا میری امتیوں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا نور, قرآن میں کئی جگہ یہ بات ہے, سورہ الحدید میں بھی آئی ہے بات, کہ ان کا نور کے جسموں سے نکل رہا ہوگا, ساتھ دن ہوگا, کسی کا نور کے قدموں کے ساتھ چل رہا ہوگا. یہ اعزاز ہے میرے آقا سرور کائنات کی امت کے ساتھ. ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ تشریف لے رہے قریب, تو اس کی گڈی پہ سر اکبر پہ ایسے اس سے پوچھا اماں کہاں جائیں کے ساتھ چل دی, کہ اس کی ٹکڑیاں آ گئی, اس کا جھوپڑا آ گیا. وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے سر اکبر سے نیچے کر دی. اب پوچھا اس کے خواب نہیں ہو گئے نا, پوچھا اماں خیریت تو ہے, اس کی گھبرائی بھی تھی, خوف زدہ تھی, کیا ماجرا ہے. اسے یوں جگہ دائیں بائیں دیکھا اور کہنے لگی بیٹا ہمارے شہر میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے, کچھ لوگ کا نام احمد بتاتے ہیں صلی اللہ, کچھ محمد بتاتے ہیں صلی اللہ, بڑا خطرناک ہے. اگر اس کی آواز کھل لی تو بیٹا ماں سے جدا ہو جاتا ہے, بیوی جوہر کو چھوڑ دیتی ہے, جدائی ڈال دیتا ہے. دین ہمارا جو ہے وہ ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کا دین چلا آ رہا ہے. تو کسی نے بتایا کہ اس کی یہاں سے آمد ہے, تو لوگ بھاگ رہے تھے اپنے دین میں. اب آپ دیکھیں اپنے کچھ نے کہا نا باپ دادا کے دین کو کیا کہہ رہے ہیں, اپنے دین کو بچانے کے لیے, کفر کو بچانے کے لیے توڑے رہے تھے. اب میں بیوڑی عورت, ضعیف عورت, مجھے فکر لگی میرے باپ دادا کا دین ہے تو میں اس سے محروم ہو جاؤں گی, میں بھاگ نہیں پا رہی. بیٹا پر تو آ گیا, نگاہ اڑا کر جے گا تو آپ ان کی آنکھوں سے آنکھوں جاری تھے, لہر تمہاری بیت گئی. فرمایا اماں میری جس نعمت اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر رہی تھی, یہ سامنے آپ تھوڑا نہیں مان لیا, یہ دیا پروپیگنڈا جو یہودی پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں, مجھے آج بھی کرتے آ رہے ہیں. پروپیگنڈا کرو, پڑھاؤ, اور جب سے یہ فیس بک آ گئی ہے, سوشل میڈیا آ گیا, جھوٹ زیادہ لگے گی.
10 का मुद्दा। जब क्या करते थे, इस तरह उड़ाते कानों में उनके टुकड़ों। ये वाक़या आया कि एक ताजिर आया, वो आगे आते ही वो जो बैठे होते थे ना, वो पारों के सरदार, उन्होंने कहा कि यार ये आ गया, तो कहा भी वो ठंडा बैठा तो कानों खुला की दीवार जाना दूसरा काम अपने बाप दादा की जिंदगी में तो होना होगा, लेकिन मोहब्बत तो अल्लाह जिसको ही माल की दौलत है पदार करो। कहीं कहते क्या हो रहा, मैं तो बड़ा क्या आया, मैं तो बहुत बड़ा सरदार हूँ, मुझ पर क्या असर होगा, मैं तो इतना ज़्यादा इल्म रखने वाला हूँ, तो रुई निकाली कम आप तिलावत क्या नाम हो रही थी कानों में पड़ी गया आवाज कुरान की, तो पढ़ने वाले कौन, हमारे यहाँ पे आ गए दुनिया, उनके मुंह पे कुरान की तिलावत कानों में पड़ी, ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये जो है शायरी भी नहीं है, ये कोई दुनिया की असर भी नहीं है, वो फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। ये बात यहाँ बताई जा रही है। इन मुनकिरीन ने आपको हर तरफ से घेरे में लिए हुए, चमक से उनकी हालत ये हो रही है गोया करीब बिजली इनकी बसारत उतर ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी आई तो कुछ दूर चल रही दुनिया में, कुछ लोग आ रही होता है ना, अभी आजकल लोड शेडिंग बहुत होती है कोई टार जला दे चल पड़ते हैं। अब बारिश भी देखा होगा आपने, जब खूब अंधेरा हो जाता है और बिजली चमकती है तो रास्ता सुझाई देता है। तो अल्लाह ने मिसाल जगह समझाया है, जो अहले ईमान होते हैं वो तो उनके दिल में तो ईमान की रोशनी आ गई, वो तो चले जा रहे हैं, लेकिन ये जो मुनाफिकीन बैठे हुए हैं इनका मामला क्या है कि बस थोड़ी सी इनको कुछ नजर आया तो कहले लो भाई चल पड़े, और जैसी लाइट गई खड़े हो गए। यानी इस्लाम लाते लिया, अदायत इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जहाँ फायदे वाली बात आई तो उसको इख्तियार कर लिया। और मिसाल भी दिया अल्लाह के नबी ने, कुछ लोग की मिसाल ऐसी है क्या फायदा देखते हैं नहीं ढूंढते, और बताए कह रहे होते हम आपके साथ हैं। मिसाल दी ना अल्लाह ने, रोटी पड़ी चलती है, यानी जब जगह फायदा है तो चल पड़े, और जब जगह नुकसान है पड़े। जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सब कर लेता, यकीन अल्लाह चाहता तो उनको बिल्कुल ही महरूम कर देता, अल्लाह ने उनको फिर भी मौका दिया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आपको भी करेंगे। असल में सारी तफसीलात अंदाज में नहीं, इतने कसीर अल्लाह ने तफासिल करेंगे, फिर आप लोग के विल भी पूरी बयान लिए मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा जो है वो दिया है। अल्लाह ताला से हमारी दुआएं कलाम आया पढ़ने वाला सफर करने वाला बनाया, तो जिंदगी में उनको कुरान सुन्नत की रोशनी में गुजारने वाला। आमीन।